بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی میری۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کچھ ایسا بتائیں تاکہ ہم بیمار نہ ہوں، اچھی صحت کا راز بتائیں کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھی صحت کا یہی راز ہے کہ آپ بیمار نہ ہوں۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم بیمار نہ ہوں، کیونکہ آج کل تو جس طرح سے ہسپتال بھرے پڑے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یا چاہے ہو پرائیویٹ ہو، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم بیمار نہیں ہو سکتے۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ وہ راز بتائیں کہ ہم بیمار نہ ہوں، ہماری اچھی صحت ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اگر کوئی چیز اپنے منہ میں ڈالیں، چاہے وہ پانی کا ایک قطرہ ہو یا چاہے وہ ایک چنا ہو، تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، تو پھر آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی چیز منہ میں ڈالنے سے پہلے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس چیز میں سے جو نقصانات ہیں وہ چیز نکال دیتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر فائدہ اور نقصان موجود ہے۔ تو جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالی نقصان نکال لیتا ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات پہ ضرور عمل کروں گی۔ پھر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جو ہمارا کھانا ہے وہ فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کیا کریں کہ وہ فائدہ دے ہمیں۔ لیکن وہ خود ہی بتانے لگے کہ اگر آپ کسی مجمع میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں کھانا کھانے وقت، تو آپ کبھی بھی ان سے پہلے جو کھانا ہے اس کا چاہے ایک ہی لقمہ کیوں نہ ہو، وہ ان سے پہلے اپنے منہ میں مت ڈالیں۔ آپ انتظار کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے منہ میں پہلا نوالا لقمہ منہ میں رکھا ہے، اس کے بعد آپ اپنے منہ میں رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ آپ نے کھانے کو ترجیح نہیں دی، آپ نے انسانیت کو ترجیح دی ہے۔ پہلے اللہ کی مخلوق کو کھلایا اور بعد میں پھر خود کھایا، تو اللہ آپ کے اس عمل سے بہت خوش ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ ان میں بھی یہی جستجو آ جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ میری بات آپ کی سمجھ میں ضرور آئی ہوگی۔ اگر خوبصورت لگی ہو میری بات، لائک، شیئر، کومنٹ ضرور کر دیا کریں۔ پھر انشاءاللہ تعالی کسی نئی اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے